السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں حکومت امکان ہے کہ 1 سپٹمبر سے شروع ہونے والے ان لاک 4 مرحلے میں میٹرو ٹرین خدمات کے احیا کی اجازت دے گی، لیکن اسکولز اور کالجز عنقریب کھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بارز کو اوور دی کاؤنٹر شراب کی فروخت کی اجازت دی جا سکتی ہے، جنہیں اب تک کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تاہم ریاستیں کووڈ-19 صورتحال کی بنیاد پر ریپڈ ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں قطعی فیصلہ کرے گی۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مارچ کے اواخر میں میٹرو خدمات روک دی گئی تھی۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ اسکولز اور کالجز کو فوری نہیں کھولا جائے گا، لیکن اس سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ آیا اعلیٰ تعلیمی ادارے مثلاً یونیورسٹیز، IITs اور IIMs کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی جائے۔ عہدیداروں نے کہا کہ اب تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ 1 سپٹمبر سے سنیما ہالز کو کھولنے کی اجازت دینے کا بھی امکان نہیں ہے، کیونکہ سماجی دوری میں عمل کرتے ہوئے سنیما گھر کھولنا سنیما ہالز اور فلم سازوں کے لیے تجارتی اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ان لاک 4 گائیڈ لائنز کے تحت مرکزی حکومت ممنوعہ سرگرمیوں کا ہی ذکر کرے گی اور ماباقی سرگرمیاں شروع ہو سکتی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی وبا کا الزام تبلیغی جماعت کے سر تھوپنے کی کوشش کے تحت ملک بھر میں گرفتار کیے گئے تبلیغی جماعت کے غیر ملکی اراکین کے معاملے میں اب حکومت پر ان ممالک کا دباؤ بڑھنے لگا ہے، جن کے شہری یہاں کسی جرم کے بغیر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ایک انگریزی اخبار دی ہندو میں معروف صحافی سہاسنی حیدر نے اس کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ بنگلہ دیش، برازیل اور آسٹریلیا سمیت متعدد ممالک نے اپنے شہریوں کی مسلسل قید کے خلاف ہندوستانی وزارت خارجہ سے صدائے احتجاج بلند کیا ہے۔ سہاسنی حیدر کے مطابق اسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ غیر ملکی اراکین کی رہائی کے لیے وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور امیگریشن بیورو کے ساتھ مل کر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ کورونا وائرس وبا کے دوران انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری رہنمانہ ہدایت کو گجرات ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت وزارت داخلہ کے اس سرکولر کے مغائر ہے، جس کے ذریعے بڑے اجتماعات پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے گزشتہ جمعے کو جاری رہنمانہ ہدایت کے مطابق ووٹرز کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال کرتے ہوئے دستانے فراہم کیے جائیں گے اور کووڈ-19 مریضوں کو رائے دہی کے آخری 1 گھنٹے میں ووٹ دینے کی اجازت ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی رہنمانہ ہدایت کے خلاف جاری درخواست میں وبا کے پیش نظر گجرات کے 8 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کو ملتوی کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا ہنگامہ خیز اجلاس 7 گھنٹوں تک پارٹی میں قیادت کے بحران، الزامات اور جوابی الزامات اور تلخ تکرار کے بعد اس قرارداد کے ساتھ ختم ہوا کہ سونیا گاندھی کو پارٹی کی قیادت کرتے رہنا چاہیے۔ کانگریس کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارے CWC نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ تنظیم کی روزمرہ کی کارکردگی میں سونیا گاندھی کی مدد کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ 6 مہینوں کے اندر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا ایک سیشن طلب کیا جائے گا، جس میں مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ سونیا گاندھی نے، جنہوں نے پارٹی صدر کی حیثیت سے استعفے کی پیشکش کی تھی، آخرکار عہدے پر برقرار رہنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے طویل اجلاس کے بعد کہا کہ کانگریس ایک بڑا خاندان ہے اور میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں رکھتی، لیکن تمام کانگریسیوں بالخصوص سینئر قائدین کو صرف پارٹی فورم میں اپنی تشویش کا اظہار کرنا چاہیے۔ پارٹی میں اس وقت ایک بحران پیدا ہوا تھا جب 23 سینئر قائدین نے سونیا گاندھی کو ایک خط لکھتے ہوئے ہمہ وقتی صدر مقرر کرنے کے بشمول پارٹی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں اور تنظیم جدید پر زور دیا تھا۔ سونیا گاندھی نے اپنے رد عمل میں CWC ارکان سے کہا کہ وہ آئندہ پارٹی صدر کے انتخاب کا عمل شروع کریں۔ آل انڈیا کونسل آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے بزنس اسکولز اور MBA اور PGDM کورسوں کی پیشکش کرنے والے اداروں سے کہا ہے کہ وہ انڈر گریجویٹ کوالیفائنگ امتحانات میں حاصل کردہ نشانات کی بنیاد پر طلباء کو داخلے دیں، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے کئی انٹرنس امتحانات شاید منعقد نہیں ہوں گے۔ فنی تعلیم کے نگران کار ادارے نے وضاحت کی کہ یہ نرمی صرف 2020-21 کے تعلیمی سال کے لیے ہوگی اور اسے مستقبل کے تعلیمی برسوں کے لیے ایک نظیر کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ کل ہند سطح کے امتحان جیسے CAT، XAT، CMAT، ATMA، MAT اور GMAT اور ریاستوں کے کامن انٹرنس MBA یا پوسٹ گریجویٹ مینجمنٹ کورسوں میں داخلے کے لیے اہلیتی امتحانات ہیں۔ کئی ریاستوں میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خوف سے انٹرنس امتحانات نہیں ہو سکتے اور ایسے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ آیا یہ ٹیسٹ ملتوی ہونے ہیں یا منعقد ہو سکتے ہیں یا منسوخ ہوئے ہیں۔ کونسل کے رکن سیکریٹری راجیو کمار نے یہ بات بتائی۔ ایک RTI کارکن نے ایک سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے غیر قانونی طور پر فروری 2020 کے فسادات کے بعد دہلی پولیس کو شمال مشرقی دہلی کے رہنے والے افراد کے پتے اور تصاویر فراہم کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ایک خط کے حوالے سے اس RTI کارکن نے کہا کہ دہلی پولیس کو غیر قانونی طور پر تصاویر کے ساتھ ووٹرز لسٹ حوالے کی گئی تاکہ لوگوں کی شناخت ہو سکے۔
आरटीआई कारकुन गोखले ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तर्जुमान को ट्विटर पर टैग करते हुए इनसे कहा कि वो इस बात की वजाहत करें कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने अपने ही उसूलों को तोड़ा है। आरटीआई कारकुन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने एक तरफा तौर पर सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि ये एक संगीन मामला है। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर इन सियासतदानों की फहरिस्त में दाखिल हो गए हैं जो खतरनाक कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि वो इस बीमारी के लिए मुस्बित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं इन तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना टेस्ट करवाएं जो मुझसे राब्ते में आए थे। मेरी दरख्वास्त है कि वो फौरी क्वारंटाइन हो जाएं। असेंबली स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और बीजेपी के 2 अरकान असेंबली भी कोविड-19 के लिए मुस्बित पाए गए। ये लोग एक ऐसे वक्त कोरोना वायरस से मुतासिर हुए जब असेंबली का मानसून सेशन शुरू होने वाला है। खट्टर ने 6 दिन कबल मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक मीटिंग में शिरकत की जो बाद में वो वायरस से मुतासिर पाए गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कशीदा सूरत हाल देखने में आई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी की क़यादत को लेकर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगाया है। वहीं ज़राए के मुताबिक इस पर गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफे की पेशकश की है तो कपिल सिब्बल ने इन इल्जामात को लेकर ट्वीट करके अपना दर्द बयान किया है। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी से मुतालिक मामलात को आम करने के लिए लीडरों को तनकीद की और कहा कि इन पर बहस मीडिया में नहीं CWC में होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी सदर का ओहदा संभालने की ख्वाहिशमंद नहीं थी लेकिन फिर पार्टी लीडरों के मुतालबे पर वो राजी हुई। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे वक्त में पार्टी लीडरों के जरिए इन पर सवाल उठाना सही है जब इनकी सेहत ठीक नहीं रह रही है। हुकूक इंसानी के अलंबरदार और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ताल्लुक से अपने तनकीदी ट्वीट पर माफ़ी मांगने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो बात उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ कही है इस पर माफ़ी मांगना इनके ज़मीर और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। याद रहे कि 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को तौहीन अदालत का मुजरिम करार देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त की सुनवाई में इनकी सज़ा का तयीन के बजाय इन्हें एक बार और 2 से 3 दिनों की मोहलत दे दी ताकि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगने के इम्कान पर नज़रसानी कर लें। डॉक्टर कफील की पिटीशन पर जल्द फैसला सुनाने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पीर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक फिर मुलतवी कर दी। याद रहे कि गुज़िश्ता सुनवाई में हाई कोर्ट ने ऐलान किया था कि 24 अगस्त की समाअत हतमी होगी जिसमें फैसला सुना दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सुमित्रा दयाल सिंह ने समाअत को मुलतवी करते हुए यह जवाब पेश किया कि वो इस बात को ज़्यादा मुनासिब समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई के असल रिकॉर्ड का जायज़ा लें जिसकी बुनियाद पर NSA के तहत डॉक्टर कफील खान की हिरासत में मज़ीद तौसीक कर दी गई है। फर्जी खबरें नशर करने, तशद्दुद को फ़रोग़ देने और 2 तबकों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पिटीशन को इस वक्त मज़ीद मजबूती मिल गई जब मुंबई हाई कोर्ट ने मीडिया की भी सरजनिश की और कोरोना के मामले में मीडिया के जरिए तबलीगी जमात को जिस तरह से कुर्बानी का बकरा बनाया गया था इस पर भी सख्त तनकीद की। सदर जमातुल उलमाहीन मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बतौर नज़ीर दाखिल किया गया है। मौलाना मदनी का ख्याल है कि मुंबई हाई कोर्ट के फैसले से इनका मौक़िफ़ की तायीद हो रही है और इसके मुस्बित नताइज बरामद होंगे। सऊदी अरब में कोरोना मामलात में नुमाया कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 1109 नए मामलात की तस्दीक हुई है जो 2 दिनों के दौरान सबसे कम है। नए मामलात के बाद मुतासिरीन की तादाद 3,07,479 तक पहुँच गई है। पिछले 24 घंटों में 1,702 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 2,80,143 अफराद इस मर्ज से शिफायाब हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब इमारत में गुज़िश्ता 2 रोज़ में कोरोना वायरस के 70,079 टेस्ट किए गए। इमारत की वजारत सेहत ने इन मुआयनों के बाद 424 अफराद के कोविड-19 का शिकार होने की तस्दीक की है। अब तक मुल्क में 20 से 40 साल की उम्र के लोग सबसे ज़्यादा इस मोहलिक वबा का शिकार हुए हैं। इमारत की सरकारी खबरसां एजेंसी वाम के मुताबिक वजारत सेहत ने एक बयान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 112 मरीजों के सेहतयाब होने की इत्तला दी है। रियासत तेलंगाना में स्कूलों की कशादगी का अभी कोई फैसला नहीं किया गया है और 1 सितंबर से स्कूली तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस के आगाज़ को मंजूरी देने का फैसला किया गया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक रियासत में स्कूलों की कशादगी के सिलसिले में ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया है लेकिन स्कूलों में ऑनलाइन तालीम के आगाज़ के सिलसिले में मज़ीद अहकाम जारी किए जाएंगे। रियासती हुकूमत के महकमा तालीम ने इस सिलसिले में जारी करदा अहकामात में कहा है कि रियासत में 1 सितंबर से तमाम स्कूलों में ऑनलाइन डिजिटल तर्ज तालीम इख्तियार किया जाएगा और इस सिलसिले में हुकूमत हिंद की जानिब से जारी रहनुमाना खतूत का जायजा लेने के बाद तफसीली अहकाम जारी किए जाएंगे। महकमा तालीम ने इस सिलसिले में जारी करदा मेमो में वाज़ेह किया है कि रियासती हुकूमत ने तालीमी साल 2020-21 का ऑनलाइन आगाज़ करने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक असातिज़ा को 27 अगस्त से स्कूलों में हाजिर होना लाजमी होगा और इस दौरान इन्हें इलेक्ट्रॉनिक निसाब और तालीमी मवाद की तैयारी की हिदायत जारी की गई है। रियासती बल्दी वज़ीर नज़्म व नस्क
کے ٹی راما راؤ نے دہلی میں مرکزی وزیر شہری ہوابازی و شہری ترقیات ہردیپ سنگھ پوری سے ملاقات کرتے ہوئے ورنگل کے ایئرپورٹ کو اڑان اسکیم میں شامل کرنے اور تلنگانہ کے محکمہ بلدی نظم و نسق کے 2537 کروڑ 81 لاکھ کے بقایا جات کو فوری جاری کرنے کی یادداشت پیش کی، جس پر ہمدردانہ غور کرنے کا مرکزی وزیر نے تیقن دیا۔ اس ملاقات میں ریاستی پلاننگ کمیشن کے نائب صدر ونود کمار بھی موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ سیکریٹریٹ میں شہید مساجد کی اسی مقام پر تعمیر سے متعلق مفاد عامہ کی درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا۔ جسٹس اشوک بھوشن کی زیر قیادت سپریم کورٹ کی بینچ نے یہ کہتے ہوئے مفاد عامہ کی درخواست کو مسترد کر دیا کہ آرٹیکل 32 کے تحت اس کی سماعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد درخواست گزار نے دستبرداری اختیار کر لی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے وکیل خواجہ اعجاز الدین نے تلنگانہ سیکریٹریٹ میں اسی مقام پر شہید مساجد کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ میں یہ درخواست داخل کی تھی۔ انہوں نے اپنے درخواست میں یہ الزام لگایا کہ سیکریٹریٹ کمپلیکس 2 مساجد اور ایک مندر کو سیکریٹریٹ کے انہدام کے دوران نقصان پہنچایا گیا۔ درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ سیکریٹریٹ کے احاطے میں طویل عرصے سے مذہبی مقامات موجود تھے اور ان کے انہدام سے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو دستور کی دفعات 14، 21، 25 اور 26 کے تحت دیے گئے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کووڈ-19 وبا کے لاک ڈاؤن کے دوران کی مدت کے لیے موٹر وہیکل ٹیکس کو مستثنی قرار دیں۔ اسد الدین اویسی سے حیدرآباد اینڈ سکندرآباد سینئر کانٹریکٹ کیریج بس اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے اس کے صدر کے ایم گووند راجو نے نمائندگی کی تھی کہ کورونا وائرس کے وبا کے لاک ڈاؤن کے دوران کی مدت کے لیے موٹر وہیکل ٹیکس سے مستثنی قرار دینے حکومت سے نمائندگی کی جائے۔ اویسی نے چیف منسٹر کو اپنے مکتوب میں کہا کہ وبائی حالات کی وجہ سے تلنگانہ میں ٹرانسپورٹ صنعت بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ تقریباً ٹرانسپورٹ آپریٹرز کا کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ ٹرانسپورٹ صنعت سے تقریباً 5 تا 6 لاکھ افراد وابستہ ہیں۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کھلنے کا تیسرا مرحلہ چل رہا ہے، لیکن تلنگانہ میں ٹرانسپورٹ آپریٹرز ابھی بھی غیر معلنہ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں۔ انہیں بھاری نقصانات ہو رہے ہیں کیونکہ گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹ آپریٹرز کس طرح سے اپنے اخراجات برداشت کر رہے ہیں اور اپنے ملازمین کو معمولی تنخواہیں دے رہے ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ ٹرانسپورٹ آپریٹرز کی جانب سے حکومت کو بھاری آمدنی ہوتی ہے کیونکہ اس صنعت سے تقریباً 6 لاکھ افراد راست اور بالواسطہ طور پر وابستہ ہیں۔ وہ اس وقت موٹر وہیکل ٹیکس ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہیں۔ اویسی نے چیف منسٹر سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مسئلے پر ہمدردانہ غور کریں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ عالم اسلام میں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی ہر مسلمان کوشش کرتا ہے، اور جو کوشش صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی جاتی ہے، وہ یقیناً کامیاب ہوتی ہے۔ ادارہ سیاست نے بھی ہمیشہ مظلوموں، کمزوروں اور فرقہ پرستوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے انسانوں کی مدد کی ہے۔ آفات سماوی کے متاثرین کی بازآباد کاری کے لیے اقدامات کیے گئے۔ بقول ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان، ہمدردان ملت اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سیاست کے ناظرین قارئین کا ان تمام سرگرمیوں میں اہم کردار رہا ہے۔ جب بھی سیاست نے آواز دی، ان لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیتے ہوئے اپنے پریشان حال بھائی بہنوں کی مدد کی، جس کی تازہ ترین مثال دہلی فسادات کے متاثرین ہے۔ ان حالات میں ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان اور سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب افتخار حسین نے دہلی فسادات متاثرین کی مدد کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ سیاست ملت فنڈ میں 45,83,375 روپے جمع ہوئے، جن میں سے تاحال 31,54,000 روپے متاثرین میں تقسیم کر دیے گئے تاکہ وہ اپنے کاروبار دوبارہ شروع کر سکیں۔ اس طرح ماباقی 14,29,375 روپیوں کی آئندہ ایک ماہ میں متاثرین میں تقسیم عمل میں آئے گی۔ اس ضمن میں آج دفتر سیاست میں ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کی زیر صدارت سیاست ملت فنڈ اور فیض عام ٹرسٹ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب افتخار حسین، ڈاکٹر مخدوم محی الدین ٹرسٹی و بورڈ ممبر، جناب سید حیدر علی بورڈ ممبر اور جناب رضوان حیدر ٹرسٹی فیض عام ٹرسٹ کے علاوہ مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب ظہیر الدین علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے بھی شرکت کی۔ جناب زاہد علی خان کو اجلاس میں بتایا گیا کہ سیاست ملت فنڈ کی جانب سے 3 اپریل 2020 کو 5,20,000 روپے، 11 مئی 2020 کو 14,30,000 روپے، 14 مئی 2020 کو 89,000 اور 2 جولائی 2020 کو 11,15,000 روپے، جملہ 31,54,000 روپیوں کی متاثرین میں تقسیم عمل میں آئی۔ ماباقی 14,29,375 روپیوں کی اندرون 30 دن متاثرہ تاجرین میں تقسیم عمل میں آئے گی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے کانگریس کے رکن راجیہ سبھا غلام نبی آزاد پر طنز کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، جنہوں نے راہل گاندھی کی تقریر کے بعد استعفے کی پیشکش کی۔
असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर 45 साल तक पार्टी की गुलामी के लिए आज़ाद पर तंज किया। बज़ाहिर राहुल गांधी पर भी ट्वीट करते हुए ओवैसी ने कहा कि जैनुआधारी क़यादत की मुखालिफत करने वाले किसी भी शख्स को बी टीम करार दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद हमें बीजेपी की बी टीम कहते थे। अब इनकी ही पार्टी के साबिक़ सदर ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन को जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, सोचना चाहिए कि आखिर कब तक वो कांग्रेस क़यादत के ग़ुलाम रहेंगे।